47 سال جو کہ امریکہ اور برادر ملک ایران کے درمیان آج تک جتنی بھی ملاقاتیں ہوئیں اعلیٰ ترین سطح پر، تو وہ ہمیشہ وہ انڈائریکٹ ٹاکس تھی. اور الحمدللہ یہ پہلا موقع ہے کہ اعلیٰ ترین سطح پر دونوں وفود ہماری درخواست پر پاکستان تشریف لائے، جس کے لیے میں اپنے انتہائی عزیز بھائی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا بہت شکر گزار ہوں، اور اسی طریقے سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور یہاں تشریف لانے سے پہلے 2 ہفتے کی سیز فائر کا دونوں طرف سے اتفاق کیا گیا، اور پھر یہاں پر پاکستان 11 تاریخ کو تشریف لائے دونوں وفود. اور پاکستان کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے نہ صرف میزبانی کا، ثالثی کا اور امن کو دوبارہ قائم کرنے کا ایک ایسا موقع دیا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اور یہ عزت پاکستان کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 24 کروڑ عوام کی عزت ہے. یہ میری نہیں، آپ کی نہیں، یہ پاکستان بھر کے عوام کی عزت ہے، جو کہ شاید تاریخ میں کسی کو ملتی ہے. اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ اسلام آباد ٹاکس میں گفتگو شروع ہوئی، اور اس طرح جو جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے وہ خدا کر کے پاکستان کو یہ موقع ملا کہ اس کو مستقل امن میں بدل دے. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ دنیا کی تاریخ اگر آپ اٹھا لیں، اوسلو ایکارڈ، آپ جنیوا ایکارڈ لے لیں، گڈ فرائیڈے ایکارڈ لے لیں، اور اس طرح سوڈان کے اندر جو ایک خانہ جنگی جاری تھی، اور دوسرے علاقوں میں کئی ماہ سے لے کر کئی سال لگے جنگ رکوانے میں اور امن قائم کرنے میں. اور یہاں پر اسلام آباد میں یہ دونوں وفود تشریف لائے اور 21 گھنٹے متواتر ان کی یہ گفتگو چلتی رہی. انڈائریکٹلی نہیں، یہ پہلا موقع ہے کہ دونوں وفود آمنے سامنے بیٹھے. میں اس کا گواہ ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے پاکستان کی قیادت نے دن رات محنت کی، اور یہ پاکستان کی پرخلوص کاوشوں کا نتیجہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ آج سیز فائر ابھی بھی قائم ہے. اور جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جو کوئی معاملات کچھ تھوڑے بہت کہیں اٹکے ہوئے ہیں، ان کو حل کرانے کے لیے پوری کوشش جاری ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد پیس ٹاکس بذات خود ایک تاریخی واقعہ ہے.
پاکستان کو ثالثی کا موقع ملا، میزبانی کا موقع ملا، اس انداز میں اور ان حالات میں کہ جب پوری دنیا کی معیشت ہچکورے کھا رہی ہے۔ آج جاپان کے وزیر اعظم کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم آپ کو میں مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ پاکستان نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا اور کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے یورپ کے کئی سربراہان نے مجھے چند دن پہلے فون کیے اور انہوں نے پاکستان کی کاوشوں کو دل سے سراہا اور کہا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو کر امن میں بدل جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ جتنی بھی ہم محنت کرتے، اگر اس خدا کو منظور نہ ہوتا تو یہ عزت پاکستان کو نہ ملتی۔ یہ محنت اس رب نے 24 کروڑ عوام ہمارے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں کی دعاؤں سے قبول کی ہے، اور پاکستان کو اس حوالے سے یہ عزت ملی۔ میں یہاں پر ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب اور ان کی ٹیم کو میں بھرپور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس کے لیے دن رات محنت کی اور کاوشیں کی، اور خاص طور پر میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ان کی ٹیم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نہ صرف شاباش دیتا ہوں بلکہ اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے اور قوم کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی فراست اور حکمت سے الحمدللہ یہ جنگ بند ہوئی اور عارضی سیز فائر پر اتفاق کیا گیا۔ میں گواہ ہوں ایسے لمحات کا، چونکہ بطور وزیر اعظم میری یہ ذمہ داری ہے کہ جو قومی راز جو ہیں وہ راز رہیں، لہٰذا وہ راز تو میرے دل میں دفن ہیں، لیکن میں اتنی بات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس حوالے سے جہاں پر میں نے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کا اور ان کی ٹیم کا ذکر کیا، وہاں پر فیلڈ مارشل اور ان کی ٹیم نے وہ راتوں کو جاگے، پوری رات جاگے، اور بعض لمحات ایسے آئے، بات ٹوٹتے ٹوٹتے وہ جڑتی رہی۔ اس مالک کا ایسا خاص کرم ہوا، اور ایک لمحہ نہیں ہے، کئی ایسے لمحات ہیں، کئی۔ اس والے سے میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، رب کے آگے جھکتا ہے، اس کوشش کو اور محنت کو قبولیت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے، انسان نہیں دے سکتا۔